ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3 से लेके ऑनवर्ड उसकी हमने इंटरप्रटेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 7 के ऊपर। आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या कहता है। एक नज़र देखते हैं कि आर्टिकल 7 है क्या। आर्टिकल 7, definition of the state. In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. तो गोया जो आर्टिकल 7 है ये तीन बातें बताता है कि स्टेट जो रियासत है वो है क्या, और रियासत की इस डेफिनेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि रियासत तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। एक है फेडरल गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में जिसे हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। दूसरी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली जो है, या प्रोविंशियल असम्बली भी कह सकते हैं हमने। और तीसरी है जो लोकल गवर्नमेंट है। अब ये जो तीनों कंपोनेंट हैं स्टेट के, और तीनों कंपोनेंट मिलके रियासत के वजूद को गोया जन्म देते हैं। और अगर इन तीनों कंपोनेंट में से अगर कोई एक कंपोनेंट भी सही तरह से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि रियासत जो है वो दुरुस्त तरीके पर नहीं चल रही और दुरुस्त तरीके पर काम नहीं कर रही। अब पार्लियामेंट को ले लें, जो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का एक वजूद है, और दूसरा जो है वो प्रोविंशियल असेंबली है, उसका भी किसी न किसी तरह वजूद है, अगरचे वो दोनों जो असम्बलीज़ हैं उसमें इस पे हम बात करेंगे कि इस दोनों जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल पार्लियामेंट है और प्रोविंशियल असेंबली है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो वहाँ अवाम नज़र नहीं आते। ये एक अलग से बुनियादी सवाल है, लेकिन बहरहाल ये अदारे हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पार्ट ऑफ कंपोनेंट है लोकल गवर्नमेंट, जो रियासत की तारीफ का एक अहम जुज़ है, वो हमें किसी जगह नज़र नहीं आता। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस स्टेट कि हमने जो लोकल गवर्नमेंट थी, हमने उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। इसी बिना के ऊपर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डामाडोल नज़र आएगा। और ये मुसलसल ऐसे होता आया है। या आप इससे पहली गवर्नमेंट को देख लें, आपको जो है वो लोकल गवर्नमेंट किसी जगह नज़र नहीं आएगी। वो पहला काम ये करती है हुकूमत कि अपने अगर बंदे नहीं जीते या उनको एम्पावर ही ना करें, ताकि जो फंड्स हैं वो मेंबर पार्लियामेंट वो खा सके, उड़ा सकें। और इस तरह करप्शन जो है वो सरेआम जिस तरह हो रही है हमारे यहाँ, उस तरह होती रहे। पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, तमाम जो फंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर, आप लंदन की ले लें मिसाल, आप टोरंटो में चले जाएं, आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट होती है और जितनी भी लोकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ख्वाह वो पानी है, ख्वाह वो बिजली है, ख्वाह वो सुई गैस है, ख्वाह वो बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी है, वो तमाम की तमाम, उनकी जो सड़कें हैं, उनकी जो नहरें हैं, वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ जिनका बराह रास्त तल्लक आवाम से है, वहाँ आपको लोकल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट जो है
اور ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہوگی. حتیٰ کہ وہاں پہ جو پولیس جیسے ادارے جو ہیں اور باقی جو محکمہ جات ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں اس لوکل کمیونٹی کے، وہ بھی لوکل جو لوگ ہیں ان کی کانفیڈنس سے، ان کے ٹرسٹ سے آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کمپوننٹ مسنگ ہے، اور اس کمپوننٹ کو وہ توجہ دی ہی نہیں گئی سرے سے جو دینی چاہیے تھی. اب ریسنٹ اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے بحال کی جو تھی لوکل گورنمنٹ، اور مارچ 3 2021 سے ان کے آفیسز بحال کیے ہیں. لیکن ان کو وہ اب کانٹیمپٹ پہ کھولے ہیں آفیسز، لیکن ابھی بھی جو باقاعدہ ان کو جو اختیارات ہیں وہ ابھی تک تفویض نہیں کیے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کہ آپ ایک سسٹم ہے، آپ اس سسٹم کے تحت جو ڈیولپمنٹ کا ایک میکانزم ہے آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. آپ اس کو کہتے ہیں اس ادارے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ یہ بنیادی ادارہ ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ یہ میں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ریاست، اور ریاست کو میں اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب کہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ساتھ آتی ہے. تو لیکن کیا کریں یہاں پہ، جہاں پہ ایم پی ایم این او کو ثواب دیدی فنڈ جو ہے وہ دے دیے جائیں، اور ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ایم این اے ایم پی اپنے قبضے میں رکھنا چاہیں، وہاں پہ لوکل گورنمنٹ اسی طرح جو ہے وہ رسوا رہے گی، اور نتیجتاً جو عوام ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بیچارے پریشان و بحال رہیں گے، اور کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، یہ بادشاہی جو کانسیپٹ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے. بھئی دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب جو ہے وہ آپ ڈیلیور کریں، لوگوں کو دیں، امپاور کریں. بنیادی جو اس کو بنیادی حقوق کی گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، سیلف گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کی جو حکومت ہے، جو لوگوں کی اصل حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. اور آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے کہ انشور کرتا ہے کہ اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی، ٹرانسفر کرے گی، فائنانشیل لائبلٹی ٹرانسفر کرے گی، ایڈمنسٹریٹو لائبلٹی ٹرانسفر کرے گی، اور جو ہے وہ پولیٹیکل لائبلٹی ٹرانسفر کرے گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو سٹرینتھن نہیں کیا جاتا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو سٹرینتھن کریں. لوکل گورنمنٹ کو جب تک سٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک پاکستان حقیقی معنوں میں ایک وہ ملک جو کہ ترقی کی راہ پر اپنا سفر شروع کرے. ترقی کی راہ پر سفر کبھی بھی شروع نہیں ہوگا جب تک ہم لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے. اور اس سسٹم میں جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے، جو پروونشل اور جو فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل جو پارلیمنٹ ہے، وہ جو افراد ہوتے ہیں ان کا کام صرف قانون سازی کرنا ہوتا ہے. وہ قوانین بنانے کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں پہ کاروبار چلانے کے لیے نہیں آتے. دنیا کے اندر جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے بزنس کو عروج اور دوام دینے کے لیے نہیں آتے. وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ بچانے کے لیے نہیں آتے. وہ اپنی جو ہے وہ بڑے بڑے محلات اور لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آتے. وہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں اور قانون بنانے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا اب ریویو کرنا ہوگا ہمیں اور تمام محب وطن اداروں کو اس کے اوپر کہ ہم نے امپاور کرنا ہے عوام کو. ہم نے امپاور اگر نہیں کیا عوام کو، ہم نے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کی عوام کو، تو پھر جو ہے وہ عوام تو پھر کسی جگہ نظر نہیں آئیں گے. اور جیسا کہ نظر آ بھی نہیں رہے. لیکن بہتر ہے کہ ہم عوام کو ان کے جو حقوق ہیں ان کو ان کے دروازے کے اوپر دیں. اور یہ اب ساری جو چیزیں ہم نے ایک اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں، جو بادشاہ کی طرح جو ہے وہ ان کو چھوڑیں اور لیٹ دا پیپل ہیو دیئر پریولیجز، اور ان کے جو سارے کام ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوں، ان کے ذریعے ہی ڈیولپمنٹ ہو. تو پھر جا کے یہ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان
یہ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ مکمل ہوگی. جب تک ہم 3 کمپوننٹ آف اسٹیٹ کے اوپر ایک جیسی توجہ نہیں دے سکتے، جب تک ہم فیڈرل گورنمنٹ جو پارلیمنٹ ہے، جو پروونشل اسمبلی ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، آج آ کے لوکل گورنمنٹ ہی بچتی ہے. جو بڑے دونوں پارلیمنٹ ہیں، جو پروونشل اسمبلی ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو مافیا کا راج ہے. جب یہاں پہ مافیا کا راج ہے، یہاں پہ عام آدمی جا نہیں سکتا. اور عام آدمی کا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. اور عجیب صورتحال ہے کہ عام آدمی کو ایک تو بڑے پروسیس سے باہر رکھا ہوا ہے، سیاست سے، فیڈرل سطح کے اوپر پارلیمنٹ سے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر پروونشل اسمبلی سے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد واحد ادارہ بچتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، جہاں پہ عام آدمی اپنی بنیادی جمہوریت کے ادارے میں اپنا رول کوئی ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے. یہ کویسچن مارک ہے پاکستان کے 98% عوام کے لیے کہ انہوں نے 2% جو اشرافیہ ہے، انہوں نے جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنے کے لیے. تو یہ اسی طرح بلاک رکھیں گے ہمارا سسٹم جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے. پیپل آف پاکستان مسٹ رائز اینڈ ریز دیئر سلوگن اگینسٹ دس ٹائرنی. اس جو اشرافیہ کی جو جمہوریت ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور تاکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق جو میں نے پڑھی ہے آرٹیکل 7 کے مطابق وہ نظر آ سکے پاکستان. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا جانے سے پہلے ضرور ہیومن رائٹس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.